जौन ने शहादत पेश की, हबीब ने शहादत पेश की, महबूब कल्बी ने शहादत पेश की, असहाब व अंसार ने शहादत पेश की। हुसैन शहीद हो गए, नेज़े पे सर बुलंद हो गया, रुबाब के सामने उसके बेटे असद का सर नेज़े पे बुलंद हो गया। सकीना के सामने उसके बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। लैला के सामने उसके 18 वर्ष बेटे अकबर का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। फरवा के सामने उसके बेटे कासिम का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गया। हर एक शहीद का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। 11 मुहर्रम को ये काफिला करबला से रवाना हो गया कूफा के लिए। इधर बात पढ़ूं मैं आपके सामने। राह कूफा में सकीना एक मुकाम पे काफिला रुका है। सकीना अपने वक्त के इमाम भाई के पास आई, हाथों को जोड़ दिया है। ये दुर्गा मसाल पसंद है, रिवायत करना चाहूँ भैया। हाँ बहन सकीना, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सकीना की इस ख्वाहिश को सुना ना, सकीना मुझसे कुछ मांगना चाहती है। सज्जाद की आंखों से आंसू गिर गए। क्यों गिर गए? इसलिए गिर गए कि बहन सकीना, मैं परदेश में हूँ, मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तोख है। ऐसी कोई चीज न मांग लेना कि तेरा भाई परदेश में तुझे न दे सके। जुमला काफी है भाई और बहन की मोहब्बत के लिए। सकीना ने हाथों को बोला, नहीं भैया, मैं आपसे ऐसी चीज नहीं मांगूंगी जो आप मुझे नहीं दे सकते। कभी क्या मांगना चाहती है? मांगो। हम आपसे 2 चीजें मांगना चाहते हैं। सज्जाद ने कहा, बहन सकीना, क्या 2 चीजें? कहा, पहली चीज ये मांगना चाहती हूँ मैं कि सकीना कह रही है, भैया पहली चीज ये है कि शुक्र से जाके कह दीजिए कि मेरे रुखसार पे तमाचे न मारा करें, क्योंकि मैं छोटी हूँ। जब उसका तमाचा मेरे रुखसार पे पड़ता है तो मैं जमीन पे गिर जाती हूँ। सादात के लिए मसाइब काफी अजीज़ाने मोहतरम है, एक भाई के लिए बहन का मसाइब ये काफी है। भैया शुक्र से ये कह दे कि मेरे रुखसार पे तमाचे न मारा करे। जब शुक्र का तमाचा मेरे रुखसार पे पड़ता है तो मैं जमीन पे गिर जाती हूँ। सज्जाद की आंखों से आंसू जाने हो गए। सज्जाद ने मुझे बहन तो ऐसी ख्वाहिश करे, कहा शुक्र से तो ऐसी ख्वाहिश है कि शुक्र से जाके कहते हैं कि मेरी नन्ही पुष्ट पर अब ताज़ियाने न मारे। अजर को बुलंदा, आपको कोई गम जो सिवाय मज़लूम करबला के मेरी पुष्ट पर अब ताज़ियाने न बरसाए। मैं इसी बच्चे की मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। अरबईन का वक्त है। तारीख कहती है कि जब ये काफिला लुटा हुआ, असीर करके, कैद करके, गिरफ्तार करके जब ये करबला से कूफा पहुंचा है ये काफिला, तो जब कूफा ये काफिला पहुंचा है तो कूफे में एक मोमिना रहा करती थी। कूफे में बड़ी कुरान की आलिमा थी, कुरान का इल्म रखती थी, बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। उनके पास कनीज़ें भी बहुत सी थी। ये घर में कुरान पढ़ रही थी कि कनीज दौड़कर घर में आई, सलाम किया है शहजादी को अपने मोमिना को। सलाम करने के बाद कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहो क्या कहना चाहते हैं? कहा कि कूफे में अजीब व गरीब काफिले आए हैं, अजीब व गरीब कैदी आए हैं। क्या बात है? कहा कि हाँ, नोके नेज़ा पे सर है, बड़े प्यारे सर है, चेहरे से नूर टपक रहा है, चांद जैसे चेहरे हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सबके सर नेज़े पे हैं। और वो शख्स है जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है,
کے خاردار دوست ہے اس کا سر جھکا ہوا ہے، اور کچھ بیویاں ہیں جو اونٹ کی ننگی پشت پر ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور سروں سے پردہ کی ہوئی ہے۔ شہزادی ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی شریف گھر کی رہنے والی ہے، بڑے شریف خاندان کی رہنے والی عورتیں اپنے بالوں سے پردہ کی ہوئی ہے، لیکن اسی میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ اپنے پنجوں کے تلے کھڑی ہوئی ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ چلیے نا آپ دیکھ لیتی ذرا اس قیدیوں کو۔ ایک بار یہ مومنہ کہتی ہے کہ میری شہزادی نے منع کیا ہے، سنیں گے جملہ مسائل، میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی اسیروں کا قافلہ تمہارے شہر سے گزرے تو اسیروں کا قافلہ دیکھنے کبھی باہر نہ نکلنا۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے، میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ تمہارے شہر سے گزرے تو گھر سے باہر نکل کر نہ دیکھنا۔ عجیب و غریب قافلے ہیں، ہم نے ایسے قیدی کبھی نہیں دیکھے۔ اگر آپ باہر نکلے چل کر دیکھ لیں، عجیب و غریب قیدی ہے، بڑا اشرار ہوا، اس نے اپنے پردے کو سنبھالنے کے بعد ایک ظرف میں ٹھنڈا پانی لیا، کچھ کھجور کے دانے لیے، لینے کے بعد گھر سے باہر آئی، اور جب گھر سے باہر آئی سکینہ پہ نگاہ پڑ گئی، وہ دوڑتی ہوئی مومنہ سکینہ کے قریب گئی ہے اور جانے کے بعد ٹھنڈا پانی پیش کیا ہے، کھجور کے کچھ دانے پیش کیے، اور پیش کرنے کے بعد یہ مومنہ کہتی ہے اے بیٹی اے بیوی، بہت دن سے آپ بھوکی اور پیاسی ہے، کیونکہ آپ کے پیاس کے اثرات آپ کے ہونٹوں سے ٹپک رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں میں پپڑیاں جم گئی ہیں، یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ کھجور ہے، کچھ کھجوریں کھا لیجئے اور ٹھنڈا پانی پی لیجئے، اور پینے کے بعد قیامت کا جملہ سنیں گے۔ مومنہ کہتی ہے بی بی میری 3 دعائیں ہیں، اسے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، پانی پی لیجئے، میری 3 دعا ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ اونٹ کی پشت سے زینب کی آواز آ گئی، سکینہ اے میری بیٹی سکینہ، بڑے اس مومنہ کی دعا کو سن لو، پھر ٹھنڈا پانی پیے گا۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی بندے سرائے مسکو میں کربلا دے، اے بیٹی سکینہ پہلے ان کی دعا کو قبول کروا دو، پھر اس کے بعد جو ہے ٹھنڈا پانی پی لینا۔ سکینہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو زمین پہ رکھا، گوبے کی زمین پہ رکھا، کھجور کے کچھ دانوں کو زمین پہ رکھا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو باپ بن کے ذرا اس جملے کو سنیے گا، بیٹی کو باپ سے بڑا محبت ہوتی ہے، اور باپ کو بھی بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ موقع نیزہ پہ حسین کا سر ہے، یہ منظر حسین سکینہ کا دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے حسین اپنی بیٹی کا یہ منظر کیسے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعمیر کرتی ہے کہ سکینہ نے پانی کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا مومنہ بتاؤ تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ دعا سنیں گے، کہنے سے مطابق دعا سنیں۔ تعریف کہتی ہے مومنہ کہتی ہے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے جیسے آپ اسیر ہوئی ہے ویسے ہم کبھی اسیر نہ ہوں۔ اے بی بی دعا کر دیجئے جیسے آپ اسیر ہوئی ہیں ایسے ہم کبھی اسیر نہ ہو۔ ارے اللہ جانے ننھے سکینہ کے ہاتھ کانپتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھے، اے میرے خدا اے میرے پالنے والے تجھے اس اسیری کا واسطہ، جیسے ہم اسیر ایسے کبھی اسیر نہ ہو۔ اجرکم اللہ، دو جملے مسائل کے میں اس ختم کر رہا ہوں۔ تعریف کہتی ہے ایک مرتبہ یہ مومنہ کہتی ہے کہ میری دوسری دعا یہ ہے، سنیں گے میری دوسری دعا یہ ہے کہ جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں ایسے ہمارے بچے کبھی یتیم نہ ہو۔ اتنا سننا تھا، سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آسمان میں بلند کیا، اے پالنے والے اے میرے خدا جیسے میں یتیم ہوئی ہوں ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کہتی ہے اے مومنہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ قیامت کی تیسری دعا سنیے۔ تیسری دعا یہ ہے اے بی بی آپ خدا سے یہ دعا کر دیجئے
مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ آپ دعا کر دیجئے میرے آقا حسین کو سلامت رکھے، میری شہزادی کو سلام۔ اور اتنا سننا تھا، خیریون کی پوچھ سے زینب نے اپنے سر کے سامنے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ، تم نے پہچانا نہیں، اور یہ حسین کی بیٹی سکینہ، میں تیری شہزادی زینب، یہ تیرا آقا حسین کا سر لوگ کو نیزہ پہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین 40 ہے۔ ممی کو چلائیں گے